نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سفر دو طریقے کا ہے، ایک سفر ہے دنیا کا اور ایک سفر ہے آخرت کا۔ دنیا کا سفر جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں کا اسٹیشن ہوتا ہے اور پھر اس کی ہم تیاری بھی کرتے ہیں۔ آخرت کا جو سفر ہے اس کا اسٹیشن ہے قبرستان۔ آخرت کے سفر میں قبرستان سب سے پہلی منزل ہے، وہیں سے سفر شروع ہوتا ہے انسان کا۔ دنیا کے سفر کے لیے ہم لوگ پہلے سے انتظام اور فکر کرتے ہیں، مثلا ریزرویشن کرا لیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ بعض لوگ سلیپر میں، بعض اے سی میں بھی کوئی تھرڈ کلاس، کوئی سیکنڈ فرسٹ میں جاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے سفر کے سلسلے میں ہم سب لوگ فکر مند رہتے ہیں، ایسے ہی آخرت کا جو سفر ہے اس کے لیے جتنی فکر چاہیے اس میں کمی، اور اس کمی کا احساس زیادہ جب ہوتا ہے جب قبرستان جانے کی نوبت آتی ہے۔ کسی کے تدفین میں شرکت کے لیے چلے گئے ہم، یا آج جیسے شب برات ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھئی قبرستان جانا ہے، جاتے ہیں۔ اب قبرستان بھی حاضری ہماری جو ہوتی ہے وہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو حاضری ہوتی ہے ایک تفریح کے طور پر۔ آج بھی دیکھیں گے قبرستان لوگ جا رہے ہیں، بس ایک بھیڑ چلی جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور باتیں کرتے ہوئے۔ اور اگر تھوڑا بہت ایصال ثواب کی توفیق مل بھی گئی تو بس وہ تھوڑی دیر خاموش ایصال ثواب کر لیا، اس کے بعد پھر وہی دنیا کی باتیں شروع ہو گئی۔ یہ آخرت کا سفر جو بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں بالکل، بلکہ ایمان ہے۔ مرنا تو ہمارے ایمانیات میں داخل ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا، حساب و کتاب ہونا، یہ بھی یقینی ایمانیات میں داخل ہے۔ لیکن غفلت اور بے فکری کا عالم یہ ہے کہ اس کے اسٹیشن میں جا کر کے بھی ہم سارا وقت جو ہے اپنا ادھر ادھر چیزوں پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یا آپ نے بھی، کہ اسٹیشن جا کر کے کوئی آدمی غفلت میں رہے کہ صاحب اس کی ٹرین آ گئی اور دیکھتا رہے اور چلے جائے، بیٹھے نا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیشن پہنچنے کے بعد فوراً آدمی جاتے ہی پوچھ تاچھ کے دفتر سے معلوم کرتا بھئی ٹرین کب آ رہی ہے، کس نمبر پہ آ رہی ہے، ہماری بوگی کہاں لگے گی۔ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سامان لے کر کے اپنا، اور جب گزرنے ٹرین آ جاتی تو فوراً فکر کرتے ہیں۔ تو دنیا کے سفر میں جس طرح ہماری فکر کا یہ حال ہے، اللہ پاک کم سے کم اس درجے کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے آخرت کے سفر کی، کہ وہاں جانے کے بعد میں اب دنیا کی باتیں کرنا، دوست احباب سے ملاقات، دوستانہ باتیں اور دنیا کے مشاغل، یہ قبرستان سے کی حاضری سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بزرگوں کے ہاں، بزرگوں کا عجیب معاملہ، وہاں سے گزرنا ہی ان کے لیے ایک تبدیلی اور ایک ان کی تغیر اور اصلاح کا ذریعہ بن جایا کرتا تھا۔ وہاں جانے کے بعد ان کو استحضار ہوتا تھا اس بات کا کہ مجھے بھی یہی آنا ہے۔ اور آج ہم جس حال میں کسی کو لے کر کے آئے ہیں، بالکل بے بس سے کندھوں پر لے کر کے آئے ہیں، کل ہماری بھی یہیں پر حاضری ہونا ہے۔ اگر آدمی اتنا سوچ لے، اس قبرستان میں جانے کے بعد میں اتنا سوچ لے کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے، اور اسی طرح آنا جس طرح یہ آئے ہوئے ہیں، اور جیسے یہ پڑے ہوئے ہم کو بھی یہیں پر اتنا اگر سوچ لیں ہم، تو انشاءاللہ ہماری اصلاح کے لیے اور سنورنے کے لیے بہت کچھ ہو جائے گا، اور بہت ساری برائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ ہم بچ جائیں گے۔ ارے بھئی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو اس کے یار، دوست، احباب سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو بچا لیتے ہیں، اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کا تعاون کر لیتے ہیں، کم سے کم کیا کہتے ہیں اس کو ہے، کوشش کرتے ہیں پورے طور پر اس کے حفاظت کے لیے۔ لیکن وہاں قبر میں کے گڑھے میں تو تنہی رہنا ہے،
وہاں تو کوئی یار و مددگار ہے نہیں، نہ کوئی وہاں پر دوست احباب ہے، نہ کوئی اس کے معاون ہے، ہم ہیں، ہمارا اعمال ہے وہاں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں پر ہے۔ اس چیز کا اللہ پاک ہم سب کو استحضار و فکر نصیب فرمائے۔ بس جانے کے بعد بلکہ ہوتا یہ ہے ہم لوگوں کے ہاں، یہ کمی ہم لوگوں کی ہے۔ اولاً تو جنازوں میں ہماری شرکت جو ہونے لگی اب ہے، وہ حق مسلم کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بس تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہمارا اس سے چونکہ تعلق ہے لہذا چلو بھائی ہو جائے، یا یہ کہ ہمارے اپنے خاندان کا ہے چلو ہو جائیں ہم، یہ نہیں۔ اسلامی حق ہے، انسانی حق ہے، کسی کا اگر انتقال ہو رہا پر وقت ہے تو جانا چاہیے اس کے اندر۔ اب ہم نے شرکت کر لی، راستے بھر بات چیت ہوتی رہتی، راستے بھر۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا، جنازے میں شریک تھے وہ، تو کسی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے تو فرمایا کہ تمہارا جنازہ ہے، اگر نوکار گزرے تو میرا جنازہ ہے، یہ جملہ فرمایا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا یہ کیا پوچھ رہے ہو کس کا ہے، آج اس کی باری کل ہماری باری آنے والی۔ تو یہ چیز قبرستان جانا ہو جائے، جانے کے بعد بس یہ سوچے کہ بس اس کو شہر خاموشاں کہتے ہیں، یعنی بالکل ہے آباد وہ بھی لیکن خاموش ہے، بالکل سناٹا ہے، اس میں نہ کوئی اعمال ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا وہاں تو ہے۔ جو یہاں کیا وہ وہاں کام آئے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد یہ فکر ہو جانا کہ ہمارا بھی نمبر یہاں آنے والا اور ہماری حاضری ہوگی، بس یہ فکر انشاءاللہ ہمارے بننے سنورنے کے لیے نہ کسی تقریر کی ضرورت نہ بیان کی ضرورت، یہ بہت کافی اس کے لیے کہ ہم کو یہاں آنا ہے۔ اور آج کی شب میں حاضری ہماری اب ایک چونکہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ شب برات وہاں جانا ہے، کوئی شرعی اعتبار سے کسی سے معلوم کر لیں کہ آج کی حاضری ہے کیسی ہماری وہاں کی۔ یوں تو کسی دن بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، جانا چاہیے آدمی کو، لیکن آج کے دن ہم عبادت اور ثواب سمجھ کے جائیں تو اس کے لیے تو ضرورت پڑے گی قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں معلوم ہو تو بھئی جانا کیا ہے اس کے اندر ضرورت۔ ایصال ثواب کرنا ہے اپنے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے گھر سے اپنے کہیں بیٹھ کر کے تلاوت کر کے ایصال ثواب پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے لیکن ایک مرتبہ گئے ہیں، ایک مرتبہ ہو گیا، سنت ادا ہو گئی۔ اب یہ کہ جناب والا اتنا اہتمام اور قبرستانوں میں کیا کیا ہم کرتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اپنے شہروں کے اندر کیا ہوتا رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں شہر ہردوئی میں الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک دم قبرستان جیسے عام دنوں میں ویسے رہا کرتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ ایک خرافات شروع ہوئی اس کے اندر۔ یہ ہر آدمی جناب والا موم بتی اگربتی یہ وہ شروع کر دیا جلانا، اور صاحب وہ باقاعدہ قبرستان کے سامنے میلے کی شکل، اس کی دکان اس کی دکان اس کی دکان، معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی تقریب ہے۔ ارے بھائی کوئی تہوار تھوڑی نہ ہی ہے، ہرگز تہوار نہیں ہے، یہ تو شب برات ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا، چھٹکارے کی رات ہے۔ جیسے کوئی جیل میں قیدی پڑا ہو اور اس کو عمر قید کی سزا پھانسی کی ہونے والی ہو اور چھٹکارے کا وقت آ جائے، وہ کیسا وقت گزارے گا اپنا وہ؟ تو آج تو ہم سب لوگوں کے لیے ہم مجرم ہیں، ہم مجرمین کو اللہ پاک نے معافی کے لیے یہ وقت دیا ہے ہمارے لیے کہ اگر تم ہم سے آہوزاری کرو گے تمہارا چھٹکارا ہم دے دیں گے اس کے اندر۔ اب اس میں ہم خرافات شروع کرتے ہیں اور اس کو یہ کیا کہتے ہیں تقریب سمجھنے لگے کہ صاحب یہ بھی کوئی خوشی کا دن ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نہا کے اچھے کپڑے عمدہ پہن کر کے جیسے کوئی عید کا دن ہو رہا، اور جناب وہاں گئے دکانوں میں لگ گئے، یہ کھانا وہ پینا، تو قبرستان جا کر کے عبرت کیا ملے گی اس کے اندر؟ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دین جو ہے وہ اپنی خواہش اور اپنی منمانی عمل کرنے کا نام تھوڑی نہ ہے۔ دین نام ہے قرآن حدیث شریعت پر عمل کرنے کا۔ جتنا شریعت نے کہا اتنا کرے، اس سے زیادہ کرنا تو بس اپنے جی کو خوش کر لینا ہے، لیکن اللہ کے تو مواخذہ ہوگا۔ مواخذہ اس پر ہوگا تم میرے بندے تھے اور بندے ہو کر کے تم نے اپنی منمانی معاملہ کیا۔ ارے بندے تھے تو بندگی کرتے، میرے کہنے پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک یہ سمجھ عطا فرما دے کہ جیسے دنیا کے سفر میں ہم اسٹیشن جاتے ہیں تو غفلت و بے فکری کی بات نہیں ہوتی ہے، اسی طرح آخرت کا اسٹیشن قبرستان ہے۔ وہاں جب ہماری حاضری ہو
تو پھر بس وہاں فکر کے ساتھ اور کم سے کم درجے کی بات استحضار رہے، اس کا استحضار رہے کہ ایک دن مجھے بھی آنا، میرا بھی وقت ہے، مجھے بھی آنا ہے، زندگی ختم ہوگی اور پوری زندگی کا حساب مجھ کو دینا ہے آ کر کے۔ اور چند سوالات تو وہ ہیں جو اللہ پاک نے اپنا احسان فرما کر کے ان سوالات کو جسے کہتے ہیں آؤٹ کر دیا پرچہ۔ دنیا میں کسی امتحان کا پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا، اگر کہیں لیک ہو جائے تو امتحان ملتوی کر دیتے ہیں، اور اس کی خیر نہیں جو پھنس جاتا ہے اس میں کہ کیسے پرچہ لیک ہو گیا۔ لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے جو ہے وہ نجات پا جائیں، کوئی جو ہے گھاٹے میں نہ رہے۔ اس کو پہلے ہی بتا دیا اس نے کہ تم سے ہم کیا پوچھیں گے، کیا سوال کریں گے، تمہیں کیا جواب دینا ہے، اس کی تیاری کا وقت ہے۔ تو قبرستان جائیں، جانے کے بعد یہ استحضار ہو جائے کہ میرا بھی یہاں امتحان ہونا ہے، ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ ظاہر کہ جواب صحیح تو جب دیں گے جب تیاری کریں گے اس کی ہم یہاں پر، بس یہ فکر ہو جائے۔ آج کے اعمال میں جو اہم عمل ہے وہ رات میں جاگنا، تحمل جتنا ہو سکے۔ یہ نہیں کہ رات جگائی شروع، پوری رات جاگ رہے ہیں اور فجر معلوم ہوا کہ چلی گئی، اور دن تو پڑھتے تھے آج قضا کر دی، یہ نہیں۔ جاگنا ہے رات میں جتنا تحمل ہو سکے، اور جاگنے میں رونا، آہوزاری کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا اپنے جرموں کی۔ آج کی رات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا، بخشش چاہنے والا، کہ میں اس کے لیے، ظاہر ہے اللہ پاک جب دینے کا فیصلہ کر رہے تو ہم کو لینا بھی اس میں چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد سے وہ قیمتی لمحات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جب ہم کھا پی کر کے کاروبار سے فارغ ہو کر نہا دھو کے فارغ ہوں گے 10-11 بجے تب شروع کرتے ہیں، یہ سارا وقت ہمارا چلا جاتا ہے اس میں۔ اگر مغرب کے بعد ہی سے مشغول ہو جائیں تو 10-11 بجے تو بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں ہم اس کے اندر۔ ہم عبادت کریں، تسبیحات ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے مانگیں دعاؤں کو، اور اسی کے ساتھ میں اور کوئی عمل نہیں ہے۔ البتہ 15 میں روزہ رکھنا، تحمل ہے، روزہ رکھ لیجئے، اس کا تو شریعت میں ہے۔ اس کے علاوہ جو اور کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنے گھر کی چیز ہے، اور گھر کی چیز کو دین سمجھ کر کریں گے یہ جرم کی بات ہو جائے گی۔ گھر کی چیز کو گھر ہی تک سمجھ کر کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دین سمجھنا یہ مواخذے کی بات بن جائے گی۔ تو آج کی گفتگو جو رہی وہ یہ کہ سفر دو ہیں، ایک دنیا کا سفر ہے، ایک آخرت کا سفر ہے۔ دنیا کے سفر میں جیسے فکر مندی ہوتی ہے، آخرت کے سفر کی بھی ہم سب کو فکر ہونا، وہاں کی تیاری کرنا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔